أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا اور البتہ تحقیق آئے ہمارے پیغمبر ابراہیم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں بالبشرا خوشخبری لے کر قالوا سلاما انہوں نے کہا سلام قال سلام ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا فما لبثا پس نہیں ٹھہرے ان جاء بعجل حنیذ یہ کہ لے آئے تلا ہوا بچڑا فلما رآ ایدیہم پس جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کے ہاتھ لا تصل الیہ نہیں پہنچ رہے تھے اس بچڑے کی طرف نکرہم ان کو اوپرا سمجھا وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً اور ان سے محسوس کیا ڈر قالوا مہمانوں نے کہا لا تخف ڈریے مت انا ارسلنا الی قوم لوط بے شک ہم بھیجے گئے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف وامرأتہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ قائمۃ تشریف فرما وہ کھڑی تھی فضحکت پس وہ ہنس پڑی فبشرناہا پس ہم نے بشارت دی اس کو خوشخبری دی بے اسحاق علیہ السلام بیٹے کی وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب اور پھر اسحاق علیہ السلام کے بعد پوتے یعقوب علیہ السلام کی وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا سورہ ہود کی آیت نمبر 69 70 اور 71 ہے گزشتہ آیات میں پروردگار عالم وحدہ لا شریک نے سیدنا صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ فرمایا تھا اس سے پہلے سیدنا ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کی تباہی کا تذکرہ تھا اس سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ تھا حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ کے جو اصطلاحات ہیں اس میں اس کو تذکیر بایام اللہ کہتے ہیں یہ خاص واقعات خاص دن اس سے تذکیر نصیحت حاصل کرنا ہے جس قوم نے وقت کے پیغمبر کی آواز پر لبیک کہا وہ کامیاب کامران اور انجام کار اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ان کے ساتھ شامل حال رہی جس قوم نے انکار کیا چاہے وہ
وسائل اسباب کے اعتبار سے ہر چیز سے لیس تھے، عددی اکثریت ان کو حاصل تھی، لیکن اس کے باوجود پروردگار عالم وحدہ لا شریک نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ اسی ضمن میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمانا ہے۔ تمہیداً ابتدا میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، پیغمبر آئے۔ رسول کی جمع ہے، پیغمبر کو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ رسول فرشتوں کو بھی بناتے ہیں اور انسانوں کو بھی۔ تو یہ رسول تھے فرشتے۔ یہ کتنے فرشتے تھے؟ قرآن اس سے خاموش ہے۔ البتہ بعض مفسرین کی تصریحات کے مطابق 3 بڑے فرشتے تو تھے ہی، البتہ بعض مفسرین نے صرف 3 کا ذکر کیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام۔ بعض کہتے ہیں 4 تھے، بعض کہتے ہیں 6 تھے، بعض کہتے ہیں 10 تھے، بعض کہتے ہیں 12 تھے۔ بہرحال یہ فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں بالبشرا، خوشخبری لے کر۔ اللہ کی شان بھی بڑی عجیب ہے۔ یہی فرشتے ایک نئی قوم کی آبادی کی بنیاد رکھ رہے ہیں، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دے کر، اور یہی فرشتے ہیں جو ایک پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا رہے ہیں، جن میں سے ایک فرد بھی نہیں بچا۔ لوط علیہ السلام کی قوم تقریباً 1600-1700 تو صرف ان کے شہر تھے جن پہ وہ آباد تھے، تو آبادی کتنی ہوگی؟ یہ فرشتے آئے اور آتے انہوں نے کہا سلام پیش کیا، اور یہی وحدہ لا شریک نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آدم جب آپ کا گزر فرشتوں کی جماعت پر ہو تو آپ نے جا کر سلام کہنا، السلام علیکم۔ جو فرشتے جواب دیں گے وہی آپ کی اولاد کا آپس میں جواب ہوگا۔ آدم علیہ السلام تشریف لے گئے، فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ الفاظ باقاعدہ اس وقت سے تمام انسانوں کے لیے سلامتی کی عظیم الشان دعا ہے، یہ جامع اور مانع دعا ہے، اور یہ عام کرنا چاہیے۔ افش السلام، دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلام بیٹھے ہوئے پر، گزرنے والا کھڑے ہوئے پر، گزرنے والا بیٹھے ہوئے پر، جو کھڑا ہے تھوڑوں، جو زیادہ کی جماعت ہے تھوڑے ان کو سلام کریں گے۔ ادھر سے 2 بندے جا رہے ہیں، ادھر سے 8-10 آ رہے ہیں، یہ 2 بندے ان کو کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کھڑے ہیں، کوئی گزر رہا ہے، گزرنے والا کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طرح ایک آدمی پیادل جا رہا ہے، دوسرا سوار ہے، سوار پیادل والے کو کہے گا السلام علیکم، اور دوسرا اس کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں تک البتہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ادب المفرد، اس میں کچھ الفاظ کا مزید بھی اضافہ ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین اور محدثین کہتے ہیں کہ ان 3 الفاظ پر مزید اضافہ مناسب نہیں ہے، بس یہی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن کا حکم بھی یہی ہے اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها،
ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، جب تم آپس میں سلام کرو تو پھر سلام کیا ہے، اس سے بڑھ کر دو. ابتدا کرنے والے نے کہا السلام علیکم، آپ کے وعلیکم السلام. آپ نے کہا ابتدا کرنے والے نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ جواب میں کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اگر اس نے کہہ دیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ پھر اس سے اضافہ نہ کریں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی اس میں یہ الفاظ کے اضافے سے، سلام کے الفاظ سے اس میں نیکیاں بڑھتی جاتی ہیں، درجات بلند ہوتے جاتے ہیں، انسان کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں. فرمایا سلام، ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، یہ فرشتے یاد رکھیں، فرشتے نورانی مخلوق ہے، جسم نورانی یتشکل باشکال مختلفہ، یہ مختلف شکلوں میں اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں. یہ فرشتے یہ بزرگ لوگوں کی شکل میں آئے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام سے علیک سلیک ہوئی اور فوراً انہوں نے ان کو بٹھایا اور خود گھر تشریف لے گئے. اہلیہ حضرت سارہ سے فرمانے لگے مہمان آئے ہیں، فوراً آپ آگ کا بندوبست کریں. اور میں بچڑا کھڑا تھا خوبصورت پلا ہوا، ہاں اس سے پتہ چلا کچھ تھوڑا بہت کام اپنے ہاتھ سے کرنا بھی سیکھیں، لاہوری نہ بنے. لاہوری تو کہتے ہیں کہ بس یہ نوالا بھی کوئی ہمارے منہ میں ڈالے تو ہم دعا دیں گے کہ ماشاءاللہ اللہ اس کو جزائے خیر، اس سے بڑا نیکی کا کام. کچھ کام اپنے ہاتھ سے کرنا سیکھیں، اپنے ہاتھ سے کرنا. ہم تو مرغی ذبح کرتے ہوئے تھر کانپتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے بچڑا لیا، ذبح کیا، فوراً اس کی کھال اتاری، اس کے 4 ٹکڑے کیے، فرمایا آگ جلاؤ اور اس کو باربیکیو کرو. یا حنیذ کا معنی تلا ہوا بھی آتا ہے کہ گھی اور تیل رکھیں اور کڑھائی میں یہ پیس ڈالیں اور بہترین ان کو تل کر فوراً مہمانوں کے سامنے پیش کرنا ہے. معذرت کے ساتھ اب تو خیر پٹھان بھی وہ نہیں رہے جو کسی زمانے میں تھے، اب نہیں رہے، اب ہم سب ایک جیسے ہیں. جب کھانے کے وقت کوئی چائے پانی، ساڑھے وہاں سے کوئی چائے پانی، بندہ خدا کھانے کے وقت کوئی چائے پانی ہوتا ہے. عجیب و غریب عذاب میں مبتلا ہے ہم. اور یقین کریں اگر کسی نے غلطی سے ایک بار کہہ دیا نہیں جی نہیں، بندہ کہہ ہی دیتا ہے نہیں، بس وہ کہ الحمدللہ نہ میں نے دوبارہ آپ سے بات کرنی ہے، تو پھنس گیا پتر. ہمارے ہاں یہ چیز غلط ہے، 100% غلط. نہیں، مہمان کی مہمان، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ. رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ کیا کرے، مہمان نوازی کرے، مہمان کا اکرام کرے. لیکن ہم نے تو کیا ہے، اگر میری پارٹی کا میری تنظیم کا آدمی آئے گا تو اس کا میں کیا کروں گا، اکرام کروں گا. کوئی عام مسلمان آیا جی ٹھیک ہے جی بس ٹھیک ہے السلام علیکم جی میں جا رہے ہیں، جی اکرام الضیف اطعم الطعام. رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں کھانا کھلاؤ، اطعم الطعام کھانا کھلاؤ، افشوا السلام سلام کو عام کرو، اور سل الارحام رشتہ داری نبھاؤ، اور صلو باللیل والناس نیام راتوں کو نماز پڑھو جب دنیا سو رہی ہو. تدخل الجنت بسلام، پھر سلامتی کے ساتھ کیا کرو، جنت میں داخل ہو جاؤ. جی یہ جنت میں دخول کیا ہے، وہ سورہ دہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، جہنم کیسے پہنچے ہو؟ وہ کہیں گے لم نکو نطعم المسکین، لم نکو نطعم المسکین، کسی کو بھی، کسی فقیر غریب کو بھی کھانا نہیں کھلاتے تھے، کسی اور کی تو بڑی دور کی بات. لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین، نماز ہم نہیں پڑھتے تھے، کسی کو کھانا کھلانا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. یہ ہمارے اندر یہ خرابیاں ہیں، یہ بہت بڑا عیب ہے.
بہت بڑا عیب رسول اللہ مبارک کے. حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام تشریف لے گئے ایک بستی میں, وہاں ان سے کہا کہ استطعما اہلہا, بھئی ہمیں کھانا کھلاؤ, ہم مسافر لوگ ہیں, باہر سے آئے ہوئے ہیں. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا, اس بستی والوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا. رسول اللہ مبارک کے دور میں جب یہ آیات نازل ہوئی, اس قبیلے کے لوگ آئے, انہوں نے کہا حضور صرف ایک نقطے کا سوال ہے, ایک نقطہ بدل دیں, بس ایک نقطے کا اضافہ کر دیں اور ایک بدل دیں. اباؤ ہے تو بے کا نقطہ اوپر لے جائیں اور ایک کا اضافہ کر دیں تو تا بن جائے گی, تو فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا ہو جائے گا. ہمارے اوپر بہت بڑا داغ ہے یہ کہ ہم نے مہمان نوازی سے انکار کیا ہے, تو پھر معنی بن جائے گا کہ فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا, انہوں نے مہمان نوازی کی تھی. مہمان نوازی نہ کرنا, مہمان نوازی سیکھنی ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے سیکھیں. ابراہیم علیہ السلام کا یہ مقام تھا, وہ کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے. جب تک کوئی مہمان نہیں ہوتا تھا, ہماری درس نظام میں کتاب پڑھائی جاتی ہے مقامات, وہاں پر وہ کہتا ہے وحرمت الشیخ الذی سن القرا واسس المحجوج فی ام القرى, وحرمت الشیخ الذی سن القرا, جس نے مہمان نوازی کی بنیاد ڈالی, یہ ابراہیم علیہ السلام. اور آج آپ عربوں میں جائیں گے, میں حیران ہوں, 2000 غالباً 4-5 کی بات ہے, رمضان میں وہاں سفرے لگتے ہیں مسجد نبوی میں, تو میں ایک چھوٹا بچہ 10-12 سال کا, پیور عرب, ویسے تو ان کے وہ جو کارندے ہوتے ہیں وہ کالے, وہ بندوں کو بٹھاتے ہیں اور سفرے لگاتے ہیں, لیکن بالکل وہ خالص عرب. اچھا, وہ مجھے کہ شیخ تعال, میں چلا گیا اس کے ساتھ بیٹھا, ہمارے ساتھی ذرا تھوڑے سے, انہوں نے مجھے اشارہ کیا, میں اٹھنے لگا, واللہ وہ بچہ رونے لگا, اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ آپ میرے دسترخوان پر کس چیز کی کمی ہے کہ آپ میرے پاس سے اٹھ کے جا رہے ہیں. وہ لوگ ہیں, اور ہم جی کو چاہ پانی تانے واسطے, جو سمجھدار ہوتے کہتے ہیں پہلے پانی پیاؤ سانو, پھر کھانا کھواؤ, پھر چاہ پیا دو. اب اتنی اس کو ہم لوگ, ہمارے ہاں یہ بے شرمی ہے. اتنا بے شرم کوئی ہوتا ہے, ہر بندہ تھوڑی ایسا بے شرم ہوتا ہے, لیکن جو اس طرح کے ہوں ان کے ساتھ ایسے کرنا چاہیے. جب آپ سے کھانے کے وقت میں وہ پوچھیں کہ جی کوئی چاہ پانی ہوا, جی حاجی صاحب سارا کچھ کریں گے انشاءاللہ, پہلے ٹھنڈا پانی پیاؤ, پھر اس کے بعد کھانا لواؤ, کھانے تو بعد انشاءاللہ پھر چاہ بھی پیو. یہ کوئی طریقہ ہے؟ کھانے کے وقت کو ہے اور اس سے آپ کیا کریں, چائے پانی, بہت غلط طریقہ ہے. شکر بجا کہ مہمان تو, روزی خود میں خورن اسخوان تو, شکر کریں کہ آپ کے دسترخوان پر آنے والا اپنا کھانا آپ کے دسترخوان سے کھاتا ہے. ہم دانے دانے پر بولو, دانے دانے پر مہر ہے, شکر نہیں کرتے ہو کہ اس کا کھانا اللہ نے آپ کے دسترخوان پر لکھا ہے. میں اور آپ کون ہوتے کسی کو کھلانے والا؟ کھلانے والا کون ہے؟ وَهُوَ يُطْعِمُ, وہی کھلاتا ہے. شکر کیا کریں کہ یا رب تیرا کرم ہے, احسان ہے, پر میں وہ کہاں سے لے کر آؤں کہ ہمارے اندر سے یہ خامیاں ختم ہو جائیں؟ نہیں ہونی ہمارے اندر سے. بہرحال رب العالمین فرماتے ہیں فَلْمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ, تھوڑی دیر گزری اور ابراہیم علیہ السلام باقاعدہ وہ ڈش لا کر سامنے رکھ دی. اب وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, کھائے گا کون؟ جبریل علیہ السلام میکائیل کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا کریں, میکائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ کیا کریں. اب ابراہیم علیہ السلام ان کو دیکھ رہے ہیں کہ کھانا جب آ گیا ہے تو میزبان اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ مہمان سیر ہو کر کھائے. جب سیر ہو کر نہیں کھاتا تو میزبان کہتا پتہ نہیں میری بیوی نے شاید نمک زیادہ کر دیا ہوگا, شاید اس میں مرچیں زیادہ ڈال دی ہے, شاید مسالے زیادہ ہوں گے, اچھا بنا نہیں ہوگا, اس لیے انہوں نے کھایا نہیں ہے. اس لیے رسول اللہ مبارک کے بارے میں آتا ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ بھر کر کھانا کھاتے تھے الا علی ضفف، اس موقع پر جب کثرت الایدی، جب ہاتھ زیادہ ہوتے تھے. یا رسول اللہ مبارک کسی کے ہاں مہمان بنتے تھے یا حضور کسی کے میزبان بنتے تھے تو پھر زیادہ کھانا کھاتے تھے. جب میزبان کے ساتھ، یہ آداب ہے میرے بھائیو جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائے ہیں. جب آپ کے ہاں کوئی مہمان ہو جائے پھر لگے رہو، دل نہ بھی چاہے مسئلہ بھی ہو تو کھاتے رہو تاکہ مہمان کھا جائے. اگر آپ دو چار نوالے لے کے پیچھے بیٹھ جائیں گے اور کہاں بس انسان اتنا ہی کھاتا ہے جتنا میں نے کھایا، میں کوئی جانور تھوڑی ہوں آپ کی طرح کہ آپ لگے ہوئے کھائی رہے. ایسا نہ کریں، ہاتھ تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے نوالے لیں تاکہ وہ کھا لے. یہ تربیتیں ماں باپ اپنے بچوں کی کرتے تھے مہمانوں کے ساتھ بٹھا کر. اب یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، ہمارے گھروں سے یہ معاملات ختم ہو گئے ہیں. یا رسول اللہ مبارک کسی کے ہاں جاتے تھے تو وہاں زیادہ کھانا اس لیے تناول فرماتے تاکہ میزبان خوش ہو جائے کہ ہاں مہمان نے میرا کھانا کھایا ہے، پسند کیا ہے اور کھا لیا ہے. تو بہرحال وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور ہاتھ. اس دور کا دستور یہ تھا، چور ڈاکو دشمن کا کھانا نہیں کھاتے تھے. کیوں؟ اس کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ نمک حرامی ہے. اور آج کل نمک حراموں کی کمی کوئی نہیں ہے. آج کل نمک حراموں کی کمی کوئی نہیں ہے. آپ کے دسترخوان پر کھا کر، بلکہ چور جب گھر میں داخل ہوتے ہیں ڈاکو تو کہتے ہیں کھانا کہاں، پہلے سالوں دسو کھانا کھونا کھا کے پھر کہتے ہیں جی چابیاں کہاں ہیں، اب چابیاں چیزیں کہاں پڑی ہوئی. اس دور کے لوگوں میں غیرت ہوتی تھی کہ نہیں جی جس کا کھائیے اس کا گیت گائیے، جس کا کھائیے اس کا گیت گائیے. اس کا کھانا کھایا ہم نے اس کا نمک کھایا ہے، ہم ان کے مخالف بات کیسے کر سکتے ہیں. لیکن وہ لوگ اس چیز سے بچتے تھے. تو فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، کہ ہاتھ آگے نہیں پہنچ رہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اجنبی سمجھا، اوپرا سمجھا. وأوجس منهم خیفہ، اور ان سے کچھ ڈر محسوس کرنے لگے کہ یہ کہیں کسی غلط ارادے سے تو نہیں آئے کہ میرا کھانا نہیں کھا رہے. قالو، فرشتے کہنے لگے لا تخف، آپ ڈریے مت، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہمیں بھیجا گیا ہے لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف. معلوم ہوا کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتا. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن بھرا ہے، قرآن کریم کہہ رہا ہے ابراہیم خلیل اللہ کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے، ان کو پتا ہوتا یہ بولیں، اپنی زبان سے بولیں تاکہ ایمان بن جائے. یہ فرشتے ہیں تو وہ بچڑا تل کر لاتے، کہتے ہیں جی یہ وہابی پیغمبروں کو وہابی نہیں وہاب نہیں مانتا. وہاب کہہ رہا ہے کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہے. رب العالمین فرماتے ہیں کہ پیغمبر عالم الغیب. اگر علم غیب ہوتا تو وہ ان سے ڈرتے، ان پر کوئی خوف، یہ طبعی خوف ہے انسان، طبعی خوف. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پھینکا اور اژدہا بن گئی تو تھوڑا سا پیچھے ہٹے کہ مجھے ڈس نہ لے. یہ طبعی خوف ہے. یہ کیا ہے؟ اس کو طبعی خوف، یہ نبوت کے منافی نہیں ہے. تو پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام. اب جبرائیل علیہ السلام نے ذرا تھوڑا سا، جیسے میں عام زبان میں کہہ دوں کہ ابراہیم علیہ السلام سے ذرا دل لگی کرنا چاہیے. فرمایا اچھا ہم آپ کا کھانا کھائیں گے لیکن بغیر قیمت کے نہیں کھائیں گے، قیمت دیں گے تو کھائیں گے. یہاں مفسرین تو بہت کچھ لکھا ہے، لیکن امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے تو وہ چونکہ بہت بڑے مفسر ہیں اور قابل اعتماد ہیں، اس کی بات میں نقل کر رہا ہوں، ورنہ بہت اسرائیلیات وغیرہ بہت کچھ. تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا جی مجھے قیمت بتائیے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں اس کی قیمت ہے. اس کی غور سے سنیں. فرمایا اس کی قیمت یہ ہے کہ کھانا شروع کرو تو کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. قیمت کیا ہے؟ بسم اللہ
میں نے ابھی عرض کیا ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا، ایک دن اب انتظار میں ایک بابا جی آ رہے ہیں، بابا سے کہا کہ بابا جی آ جاؤ کھانا کھاتے ہیں. نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے چلیے. آئے بیٹھے، کہا کل بسم اللہ، کل بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ. انہوں نے کہا کون سا اللہ، کس اللہ کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اگر اللہ کا نام نہیں لینا تو پھر نکل جاؤ یہاں سے. انہوں نے کہا میں خود تھوڑی آیا تھا، آپ خود مجھے بلا کر لائے تھے، اگر آپ نہ بلاتے تو مجھے ضرورت ہی نہیں تھی، آپ نے مجھے بلایا ہے، ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. اچھا وہ نکل گیا. رب العالمین نے فرمایا ابراہیم جب سے پیدا ہوا آج تک میں کھلا رہا ہوں، بغیر میرے نام کے کھاتا ہے، میں نے اس کو کبھی ڈانٹا نہیں ہے، کبھی اس کو محروم نہیں کیا. آج آپ کے دسترخوان پر آیا، آپ نے میرے بوڑھے کو ایسے لتاڑ کر باہر کر دیا. ابراہیم علیہ السلام فوراً گئے، بابا بسم اللہ بھی نہ پڑھ لیکن آج تیری مہربانی، میں ترلا کر کے لیا. کہنے لگا اچھا یہ بتا معذرت کیا ہے، کبھی نکالتے ہو کبھی لے کے آتے ہو کبھی منتیں کرتے ہو، یہ کیا ہے؟ اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو گئے کہ میرے سفید ریش بابے کو ہائے ہائے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے سفید بالوں سے، بولو سفید بالوں سے حیا آتی ہے، لیکن اس بدبخت کو مجھ سے حیا نہیں آتی کہ یوں ہو گیا ہے لیکن پھر بھی جھوٹ بولتا ہے، پھر بھی یہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے. بدترین گناہگار وہ ہے جو بوڑھا ہو جائے، بال سفید ہو جائے اور پھر بھی گناہ. بہترین عبادت گزار، اطاعت گزار جوان ہے، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، تو یہ بہترین عمر ہے. لیکن جب بڑھاپے کو پہنچ جائے اور پھر بھی یہ راہ راست پر نہ، بدترین انسان ہے. اور فرمایا جب کھانا کھا لو قیمت یہ ہے کہ ابتدا میں کیا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب کھانا کھا لو تو پھر کیا کہنا ہے، الحمدللہ. کیا کہنا ہے، الحمدللہ کہنا ہے. یہ اس کی قیمت ہے. ایک دوسرے کو دیکھا، کہنے لگا ہاں ہاں یہ عظیم انسان ہے جس کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، ویسے خلیل نہیں بنایا، ویسے خلیل نہیں بنا. اچھا بیٹھے ہوئے ہیں، اسی ابن کثیر میں یہ بھی ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے اس تلے ہوئے بھنے ہوئے بچڑے کو اشارہ کیا، وہ کھڑا ہوا اور سیدھا ہی صحن میں وہاں اپنی ماں تھی اس کے پاس چلا گیا. یہ معجزہ ہے. یہ کیا ہے، معجزہ ہے. یہ کیا ہے، معجزانہ طور پر ایسا کرنا یہ عین ممکن ہے. کیا ہے، عین ممکن ہے. وامرأتہ قائمۃ، اور وہیں پر حضرت سارہ بھی کھڑی تھی، اور وہ چونکہ خدمت کر رہی تھی، بچے تو ان کے تھے نہیں، اولاد نہیں تھی، تو فضحکت، وہ ہنس پڑی کہ ہو ہم ان کو مہمان سمجھ رہے تھے اور وہ کیا ہے، فرشتے ہیں. وہ ہنس پڑی. فبشرناہا، اللہ فرماتے ہم نے خوشخبری دے دی حضرت سارہ کو باسحاق، اسحاق علیہ السلام. 99 سال عمر ہے، 99 سال عمر ہے، لیکن یہ اولاد ایسی عجیب و غریب بلا ہے، ایسی عجیب و غریب چیز ہے کہ بندہ جتنا مرضی بوڑھا ہو جائے لیکن اولاد کی تمنا دل سے نکلتی نہیں ہے. اولاد کی تمنا دل سے. اذ نادى ربه نداء خفيا، وہ زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے، اور وہ کہہ رہے رب انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا. پروردگار میری ہڈیاں کھوکھلی ہو گئی ہے، سر سفید ہو گیا ہے. اس وقت ان کی عمر تھی 120 سال. زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال، لیکن دل میں کیا ہے، اولاد کی تمنا اور خواہش ہے. تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں بھی اولاد کی تمنا اور خواہش تھی، اور خاص کر جب پھر ان کے ساتھ ان کی سوکن حضرت ہاجرہ کے ہاں بیٹا اسماعیل علیہ السلام 14 سال پہلے پیدا ہو چکا تھا، اس وقت تو پھر دل مچلنے لگتا ہے کہ اللہ نے اس کو دے دیا ہے اور میرے ہاں نہیں ہے. تو یہ تو رب العالمین نے فرمایا نہیں نہیں، فبشرناہا باسحاق، ہم نے ان کو خوشخبری دے دی اسحاق علیہ السلام کی. ومن وراء اسحاق یعقوب، اور صرف بیٹا نہیں پوتا بھی کھلائیں گی انشاءاللہ. کیا پوتا بھی کھلائیں گی، اللہ اتنی لمبی عمر دے دے گا. یہ بیٹا جوان ہوگا، اس کی شادی ہوگی، پھر اللہ ان کو بیٹا عطا فرمائیں گے، آپ ان کو بھی دیکھیں گی. قالت یا ویلتا، اس پر ان کے آگے سے تاثرات کیا تھے اما سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، آگے اس کا ذکر